ہم سب انسانوں کی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی بڑے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی 2 ایسی چیزیں، اگر آپ اس کو دل سے کر لیتے ہیں، ایک سورت اور ایک چھوٹی سی آیت، اگر آپ ان 2 چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری زندگی کو بدلا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ان معاملات کو کس طرح آسان کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے تو آج جو وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ کے خاص کر یہ رزق کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے۔ اگر آپ ان 2 معاملوں میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب سب راستے بند ہو گئے ہیں اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی جسے اگر آپ نے دل سے اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیں گے۔ جی ہاں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہیں سے روشنی بھیج دیتے ہیں؟ یہ سب ہماری دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ہمارے خاص وظائف کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی خاص اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ اگر زندگی میں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی گھر کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ آج کل ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر بچتے نہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں مگر قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے ہر دروازے پر جاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، مختلف طریقے آزماتے ہیں، لیکن اصل کامیابی پتہ کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے پلٹتا ہے۔ اور وہ پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے کرنے استغفار۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے بارشیں برساؤں گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کروں گا۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا لفظ استغفار، اس کے اتنے بڑے فائدے۔ جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ راز وہ ہے جو میں نے خود کیا، یہ راز وہ ہے۔ اگر آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں، دل سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ نے وہ دل سے کر لیا تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں بہت حد تک چینجنگ آئے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی۔ آپ ایون زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لے کر کے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ وظیفہ کوئی بھی جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو کامل یقین کے ساتھ پڑھا کریں، اور کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو تب تک آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ آپ کا کوئی بھی وظیفہ تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک آپ اسے کامل یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ وظیفہ پتہ کیا؟ وظیفے کو پورے ہونے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کامل یقین، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل، اور تیسری جو چیز ہے سب سے اہم وہ ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ وظیفہ لازمی قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم فرض عبادت نہیں کریں گے تو نفلی عبادت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو آیت میں نے بتائی ہے وہ ہے استغفار۔ آپ ڈیلی روٹین بنا لیں، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے استغفار، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور جو صورت میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ زندگی کے کسی بھی معاملے کو لے کر پریشان ہیں، یہ صورت آپ نے تب پڑھنی ہے جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کوئی بڑا معاملہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کا کوئی کام جیسے آپ کو ناممکن لگ رہا ہے تو آپ یقین مانیں یہ صورت آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے اور آپ کی وہ حاجت، وہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ وہ صورت کون سی ہے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں،
اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ آپ کے کمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہے ہماری یوٹیوب فیملی۔ میں آپ کو اپنی یوٹیوب فیملی سمجھتی ہوں، آپ کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں، تو آپ لازمی لائک کیا کریں۔ اس سے ہمارے مطلب دل کو اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے کہ ایک مطلب پیار کرنے والی، محبت کرنے والی فیملی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ وظائف جو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آزمائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی میں نہیں بتا دیتی۔ میں وہ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آزمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ صورت کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ تو ویڈیو کو ٹھیک سے غور سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں وہ کون سی صورت ہے۔ آپ نے پڑھنی ہے سورہ مزمل۔ کتنی بار پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے ایک دن میں 41 مرتبہ۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نا، درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے پریشان ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد کی پریشانی ہے، مطلب شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اگر آپ کے اوپر قرض ہیں، اگر آپ کا رزق میں برکت نہیں ہے یا جاب نہیں لگ رہی، کسی بھی مشکل مسئلے کے لیے جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ مطلب اول 3 مرتبہ آخر درود ابراہیمی، درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ مزمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب آج آپ نے پڑھ لیا، فجر کے ٹائم آپ نے پڑھی ہے، کل آپ کو فجر کے ٹائم نہیں ملا تو دوسرے دن آپ نے ظہر کے ٹائم پڑھ لینی ہے، مغرب کے ٹائم، مطلب ایک دن میں جس بھی ٹائم آپ پڑھ لیں، ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے لازمی یہ سورہ پڑھنی ہے۔ اور درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لی، ایک دن پڑھ لی 41 مرتبہ، پھر دوسرے دن پھر آپ نے، تیسرے دن پھر آپ نے، اور آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے مطلب کہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، آپ کی حاجتوں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ناممکن حاجات، اور آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح آپ کی وہ حاجات پوری ہوتی ہیں جو آپ کو بالکل مایوس آپ ہو چکے تھے، آپ کو بالکل لگ رہا تھا کہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح کا گمان کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے کا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی چیز عطا کریں گے، اگر ہم ہر وقت مایوسی، نا امیدی اور اس طرح کی باتیں سوچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ زندگی میں پازیٹیو باتوں کو سوچا کریں تاکہ پازیٹیو ہی ہو۔ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلانا اور نیگیٹیو باتیں سوچنا یہ ہماری زندگی پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حقوق اللہ پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، خاص کر جب آپ کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں نا، آپ چاہے جتنی بھی باتیں کر لیں، آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں یا کسی لیتے ہیں تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا۔ تو کوشش کیا کریں گے لوگوں کا دل نہ دکھائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو خود بھی اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ کل، تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔